اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں مختلف اوقات میں 3 دفعہ طلاق، وہ 3 طلاقیں ہو گئیں۔ ایسا اچھا نشہ ہے کہ نشہ بھی ہوتا ہے طلاق بھی دے دیتا ہے، یہ کوئی نشہ وشہ نہیں، بہانہ ہے۔ ایک عورت پاکستان سے آئی عمرے پہ حیض کی حالت میں، اس نے وہاں سے نیت نہیں کی تھی، پھر یہاں ہوٹل سے حیض کی حالت سے جب پاک ہوئی، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کے، یہ کوئی عمرہ نہیں ہوتا ہوٹل سے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں کیسے بات بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے بعض نوجوانوں نے ایک حدیث مبارک کو اپنے عقل سے سمجھا ہے۔ یہی مصیبت ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں بھی ہمارا عقل کچھ نہیں، ہم سے زیادہ امام بخاری کا عقل ہے، ہم سے زیادہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے، اس لیے ہم اپنے عقل سے ان کی بات کو ترجیح، یہ اپنے عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے احرام مکے سے باندھیں گے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا جب عمرہ کرنا ہے تو مکے میں جہاں بیٹھے ہوٹل میں احرام باندھو عمرہ کر لو، یعنی انکار کرنے پہ آئے تو مسجد عائشہ کا عمرہ بھی جائز نہیں، اور مہربانی کرنے پہ آئے تو ہوٹل سے عمرہ کروا دیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ حدیث مبارک بالکل صحیح ہے، لیکن حج کے لیے ہے کہ اہل مکہ من مکہ۔ اب آپ آئے پاکستان سے، آپ تو احرام وہیں سے باندھیں گے، مدینہ سے وہیں سے باندھیں گے، مکے والے حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو مکے والے احرام جو ہے وہ حد اپنے گھر سے باندھیں گے اور سیدھے پھر مینا چلے جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، حج ہو یا عمرہ، اس میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ کیا معنی؟ اگر ہم نے عمرہ باندھا ہے مسجد عائشہ سے تو ہل ہے، پھر حرم میں آ گیا تو ہل حرم دونوں مل گئے۔ اچھا اسی طرح حج کا احرام ہم باندھیں گے مکے سے، پھر ہم عرفات جائیں گے، یہ حرم ہے وہ ہل ہے، تو ہل اور حرم دونوں جمع ہو گئے۔ صرف حرم ہو پھر بھی نہیں ہوگا، صرف ہل ہو پھر بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی غلطی ہے، وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ میرے ماموں لوگ جو ہیں مجھ سے اور میری امی سے نہیں بولتے تھے، میری امی کی موت پر بھی نہیں آئے جنازے میں، اب آئے ہیں، افسوس بھی نہیں کیا بلکہ کہا ہے کہ ہماری غلطیاں تھیں۔ تو آپ بات کر سکتے ہیں، انسان آئے تو ہے نا لوٹ کے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ بھی معاف کریں۔ میری والدہ غزالہ 15 سال سے بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میری 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے، اللہ سے مانگتی رہیں، اللہ قادر ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پاکستان میں گوجرا والے کا ایک گاؤں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، اب وہاں کے لوگوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہے، لیکن اس گاؤں میں نہ کوئی بازار ہے، نہ اس گاؤں کے قریب کوئی گاؤں، وہ حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا۔ البتہ اہل حدیث علماء کے نزدیک تو 4 آدمی بھی ہو تو جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ آباد ہو، وہاں بازار ہو، وہاں دکانیں ہوں اور ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب آؤ جمعہ کے لیے، اور بے شرا چھوڑو، بے شرا تب ہوگی جب دکانیں ہوں گی، جب دکانیں ہی نہیں ہوں گی تو بے شرا کہاں ہوگی، اس لیے حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ میری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، میرا شوہر جدے میں، اتنی بہتر تو بیٹی یہی ہے، ایسے شوہر سے خلو لے لو، وظیفے پڑھ کے کیا کرو گی جس نے 17 سال توجہ نہیں کی۔ بہرحال اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے یا لطیف یا حدود پڑھا کرو، لیکن بہتر یہ ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں۔ بہرحال جو بھی بچے جن کے ہیں اللہ ان کو صالح بنائے، جن کے نہیں ہیں اللہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ علماء کا مسئلے میں اختلاف رحمت ہے، آپس کا اختلاف تو رحمت نہیں ہوتا، یعنی مسئلے میں اختلاف ہے کہ مثلا ایک بعد امام فرماتے ہیں ظہر سے پہلے 2 رکعت ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4 رکعت ہے، تو اب جو 2 پڑھے گا تو چلو کسی مسلک میں ادا تو ہو گئی، ایک رحمت تو ہو گئی، یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے رہو وہ بھی رحمت ہے، وہ کوئی رحمت نہیں، وہ فساد ہے۔ میرے 28 ریال پتہ نہیں حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے نکل گئے ہیں، سورۃ والضحیٰ پڑھو اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، یہ پڑھتے رہو، اللہ قادر ہیں مل جائیں گے۔ بھائی کو بیٹا ہوا، اس کا نام محمد عفان یا محمد عمار، دونوں نام ٹھیک ہیں، جو عمرے پہ آئے ہیں پھر یہیں پہ اپنی موت کی تمنا کر سکتے ہیں، مدینے کے لیے کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب حضور سے
دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی تو حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ حالانکہ 4 شادیاں تو مرد کر سکتا ہے۔ نبی کا مقام اور عام آدمی کا مقام ایک ہوتا ہے۔ ایک دوست کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، اس پہ سوکن لا رہا ہے، تو کیسے حضور برداشت کرتے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، تو نبی کی بیٹی پر دشمن کی بیٹی کو سوکن بنایا جائے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی، اس میں حضرت علی کا فائدہ تھا کہ اگر بی بی ناراض ہو جاتی تو اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے حضور نے اجازت ہی نہیں دی تاکہ ایسا وقت ہی نہ آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبھا فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو پھر حضرت علی کہ اس عمل سے بی بی صاحبہ ناراض ہو جاتی تو حضرت علی تو گئے نا، پھر یہ تو ان کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا ہے۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرے۔ قرآن کی تلاوت میں اگر ہم نے موبائل کو سامنے رکھ کے پڑھ تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر تو پڑھنے کا ملے گا، چاہے کاغذ پہ لکھا ہو یا لوہے پہ لکھا ہو۔ مسجد کو ایک جگہ شہید کر کے دوسری جگہ بنا دیں، لیکن اگر وہ مسجد ہے تو شہید نہ کریں، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اور اس میں کسی آدمی کی ڈپٹی لگا دیں کہ عصر سے عشاء تک بچوں کو قرآن پڑھایا کرے تاکہ وہ بھی آباد رہیں، کیونکہ جو مسجد نیت کر کے بنا دی جائے پھر اس کو گرایا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تکیے کے اوپر بیٹھنا گناہ ہے، پر گدے کے اوپر بیٹھنا کیوں جائز ہے؟ بس لوگ پتہ نہیں ایسے مسئلے کیوں بناتے رہتے ہو۔ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگے جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں ضرورت ہو؟ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے بھی دوست تھے مرزا جانباز، وہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے پرانے ساتھی تھے، اور انہوں نے حضرت کی صحبت اور دین کے لیے جانباز مرزا نے 11 سال قید کاٹی، مجاہد آدمی تھا۔ تو خیر میرے پاس آیا، حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو عشاء کی نماز درس کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد اس کے آگے ایک بنگالی بھائی بیٹھے تھے، بڑے کمزور سے بیچارے، اور وہ نماز میں مرزا صاحب نے اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایمان دے دے، مجھے دین پہ ثابت قدم فرما دے، یا اللہ میری موت ایمان پہ ہو، میرا کلمے پہ موت آئے۔ وہ بنگالی بھائی یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اچھا وہ دعا بڑی لمبی کر رہا تھا، اب جانباز میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، تو مرزا صاحب نے بھی دعا کرنی شروع کر، یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، مجھے ایک بڑی خوبصورت بیوی دے دے، یا اللہ مجھے ایک کار دے دے۔ اس نے غصے سے پیچھے دیکھا، کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ مانگ رہا ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں، تم ایمان مانگ رہے ہو، میرے پاس بیوی نہیں، میں بیوی مانگ رہا ہوں۔ وہی چیز مانگی جاتی ہے نا جو کسی کے پاس نہ ہو، تم وہ مانگ رہے ہو، میں اپنی وہ چیز مانگ رہا ہوں، تو اس لیے دعا تم نے مانگنی ہے، پوچھتے مجھ سے ہو۔